دنیا دیکھ رہی ہے، غزہ جل رہا ہے، معصوم لوگ مر رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، لیکن اس سب کے بیچ ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ جنہیں بولنا چاہیے وہ چپ ہے۔ Why do Muslim leaders who control powerful nations with immense wealth لیکن اسرائیل کے معاملے میں وہ چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اسرائیل سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل لالچ ہے یا پھر کچھ اور؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اصلی حقیقت بتاؤں گا کہ آخر مسلم لیڈرز اسرائیل کے اگینسٹ اسٹرانگ ایکشن کیوں نہیں لیتے۔ یہ ایسی سچائی ہے جسے آپ کو مین اسٹریم میڈیا نہیں بتائے گا۔ دنیا کی مسلم کنٹریز کے پاس پاورفل ملٹریز، بڑے آئل ریزروز اور بلین ڈالرز کی ٹریڈ ڈیلز ہیں، لیکن جب بات اسرائیل کی آتی ہے بالکل سائلنس۔ کیوں؟ کیونکہ پردے کے پیچھے اسرائیل صرف چھوٹا سا کنٹری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طاقت ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ایسی فورس جو اس طرح سے کام کرتی ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایسی فورس ہے جو صرف کنٹریز کو انفلوئنس نہیں کرتی بلکہ ان کو کنٹرول بھی کرتی ہے۔ آپ میں سے زیادہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ پالیٹکس ڈپلومیسی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک لیوریج ہے۔ اور اسرائیل کے پاس تو الٹیمیٹ لیوریج ہے۔ بٹ واٹ اباؤٹ دی لیڈرز آف دی مسلم نیشنز؟ جب بھی اسرائیل غزہ پر اٹیک کرتا ہے تو مسلم کنٹریز کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ ہلکا سا اسٹیٹمنٹ دے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں، کوئی ریئل ایکشن نہیں لیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ عرب لیگ اور OIC فارمل کنڈیمنیشن ایشو کرتے ہیں، GCPT ریزولوشن اور بات ختم۔ جبکہ سعودی عربیہ، UAE، ٹرکی اور ایجپٹ جیسی بڑی مسلم کنٹریز اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن سے ڈرتی ہیں، اور وہ کنٹریز جو فلسطین کو سپورٹ کرتی ہیں جیسے کہ ایران اور قطر، وہ بھی صرف ڈپلومیسی کی حد تک ہی رہتی ہیں۔ بہت ساری مسلم کنٹریز کی اکانومی ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جبکہ US اور یورپ صرف اسرائیل کے سپورٹرز نہیں ہیں بلکہ ان کی فائنینشیل بیک بون ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر مسلم کنٹریز کی کیا مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں۔ اس میں ٹاپ پر ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ۔ سعودی عربیہ، UAE اور قطر کے میجر بزنسز US اور یورپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ اسرائیل کے اگینسٹ جاتے ہیں تو ان کے بزنس تباہ۔ سیکنڈ ہے ملٹری ڈیپینڈنس۔ گلف نیشنز اپنے ویپنز اور ڈیفنس سسٹمز US سے خریدتے ہیں، اگر وہ اسرائیل کے اگینسٹ جاتے ہیں تو US ان کی ہیلپ کرنا بند کر دے گا اور ڈیفنس سسٹم وڈرا کر لے گا۔ تھرڈ ہے سینکشنز اینڈ اکنامک اٹیک۔ جو بھی کنٹری اسرائیل کے اگینسٹ جاتا ہے تو US اس پر سینکشنز امپوز کر دیتا ہے، جیسے کہ US نے ایران کے ساتھ کیا تھا۔ یہ اکنامک کنٹرول انشور کرتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری اسرائیل سے اوپنلی کنفرنٹ نہ کر سکے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا کنٹری لگتا ہے، بٹ اس کی ملٹری اور انٹیلیجنس سسٹم دنیا کے سب سے پاورفل انٹیلیجنس سسٹم میں سے ایک ہے۔ اس پر میں نے ڈیٹیلز میں ویڈیو بنایا ہے کہ آخر اسرائیل کی ملٹری کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اسرائیل سے ڈرتی ہے۔ اس میں ٹاپ پر ہے نیوکلیر ویپنز۔ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں جو کسی بھی مسلم کنٹری کو ڈائریکٹ تھریٹن کر سکتا ہے، جبکہ کوئی ایسی مسلم کنٹری نہیں ہے جس کے پاس ایسی پاور ہو جو اسرائیل کے نیوکلیر تھریٹ کا جواب دے سکے۔ اینڈ بائی دا وے، پاکستان کے پاس یہ پاور ضرور ہے لیکن پاکستان کے لیڈرز کے اندر اتنا گودا نہیں ہے۔ سیکنڈ ہے موساد اسرائیل کی روتھلیس انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اگر کسی پر ٹارگٹ بنا لے تو اسے زندہ نہیں چھوڑتی۔ جو بھی لیڈر ریزسٹ کرے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لاسٹ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ از US اور نیٹو کی سپورٹ۔ اسرائیل کے پاس صرف اپنی ملٹری نہیں ہے بلکہ US اور نیٹو کی ملٹری کا فل بیک اپ موجود ہوتا ہے۔ جو بھی کنٹری اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کرے گی تو اسے انڈائریکٹلی US اور نیٹو کی ملٹری سے بھی لڑنا پڑے گا۔ یہی سب دیکھ کر مسلم لیڈرز اسرائیل کے خلاف بات کرنے کی جرات تک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس پاور کے اگینسٹ لڑنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ مسلم لیڈرز فلسطینیوں کے لیے نہیں بولتے کیونکہ ان کے لیے ان کا پیسہ، ان کی پاور اور ویسٹ کے ساتھ ریلیشنز زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عرب لیڈرز کے بلینز آف ڈالرز ویسٹرن بینکس میں پڑے ہیں۔ اگر وہ اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں تو US ان کا پیسہ فریز کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے عرب لیڈرز بھی ہیں جن کی کرسی صرف ویسٹ کی سپورٹ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، اگر وہ اسرائیل کے اگینسٹ جاتے ہیں تو ان کی پاور بھی ان کے ہاتھ سے جائے گی۔ ان کے لیے فلسطین ایک پریورٹی نہیں ہے بلکہ ان کی پاور اور ان کا پیسہ وہ پریورٹی ہے۔ UAE اور اسرائیل کے بیچ بلینز آف ڈالرز کی ڈیل ہے، جبکہ سعودی عربیہ ریکگنیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پاکستان جس کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہے کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل، اس کے بھی پردے کے پیچھے کئی میٹنگز ہو چکی ہیں۔ اور بات صرف یہاں پالیٹکس تک نہیں رکتی بلکہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور سائبر سیکورٹی دنیا کی موسٹ پاورفل کنٹری کی گورنمنٹ کا حصہ بن چکی ہے۔ سوچو، جو اسرائیل کے اگینسٹ بول رہے ہیں ان کی پاکٹ میں شاید ایک اسرائیلی میڈ آئی فون ہو۔ اگر لیڈرز کچھ نہیں کر رہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کریں، سوشل میڈیا پر کمپینز چلائیں، فلسطین کی چیریٹی آرگنائزیشنز کو زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز دیں، اپنے لیڈر سے سوال کریں، اپنے لیڈر سے جواب مانگیں کہ آخر وہ اسرائیل کے اس ظلم پر چپ کیوں ہیں۔